بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آسانی فرمائے۔ میں آج سیاسی طور پہ کافی سارے ایشوز ہیں، لیکن ایک دو اہم ایشوز ہیں جن پہ بات کرنا چاہوں گا۔ تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ تحریک انصاف بکھر گئی، ایسے بکھری ہے کہ تاریخ سیاست میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سیاسی پارٹیوں میں بہت ساری گروہ اور لوگ علیحدہ ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے اور اس کے اسباب کیا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ بات کچھ یوں ہے کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے نے پاکستان کے عوام کو نہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں، تحریک انصاف کی قیادت کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے، اور تحریک انصاف کی قیادت سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہ کیا غلطی ہوئی ہے، کیوں ہوئی۔ لیکن کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ کیوں ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کے 21 سال لوگوں کی زندگیاں لگ گئیں، لوگوں نے محنتیں کی، لیکن کیا ہوا؟ یہ ہوا، اور اب تحریک انصاف کی قیادت کے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر، استعفے دے کر اپنے عہدوں سے، سب سے بڑی بات ہے کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنے استعفے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کچھ اسباب بھی بتائے کہ کیا اسباب تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی کے سانحے کی مذمت کرتا ہوں، یہ جو بھی ہوا غلط ہوا، اس کے پیچھے ہماری قیادت تھی، اور قیادت نے اس سانحے کے تمام معاملات کو آگے بڑھانے میں لوگوں کی ہمت بڑھائی ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق کہ 8 مئی کو ایک اجلاس زوان پارک میں ہوا، جس میں کافی سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور لوگوں کو بلایا گیا، اور وہاں پہ جو بیانیہ تھا خان صاحب کا، اس میں یہ چیز واضح تھی کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کر دیا جائے، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں کے ذمہ یہ ہوگا، باقاعدہ ان کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی۔ جبکہ اس بیانیے کو جو پارٹی کے اہم لوگ تھے انہوں نے روکنے کی بھی کوشش کی کہ ایسی بات مت کریں۔ سیاسی جماعتوں میں، سیاسی قیادت میں اور سیاسی تحریکوں میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ وہی ہوا جو خان صاحب نے 8 مئی کو اپنے لوگوں سے اپنے خطاب میں کہا تھا، اور آخر اس کے اثرات کیا ہوئے کہ آج تقریباً 11,000 کے قریب ورکر جو ہے وہ جیلوں میں ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں تک ہے کہ جو ایک کلاس قیادت تھی، جنہوں نے پارٹی کو چلانا تھا، وہ بھی سب جیلوں میں پہنچ گئے، اور ادھر سے ان کی عدالت سے جیسے رہائی ہوتی تھی یا ضمانت ہوتی تھی تو اسی وقت انہیں پھر گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ کیوں گرفتار کیا جاتا تھا؟ وہ بات بھی آج واضح ہو گئی کہ ادارے اتنے خاموش نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کا وجود ہے تو سب کچھ ہے، اگر کوئی پاکستان کے وجود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اسے آڑے ہاتھوں لیا جائے گا۔ آج جن کو رہائی ملی ہے ان سے باقاعدہ لکھوا لیا گیا ہے کہ اس کے بعد آپ کی کوئی ایسی حرکت جو وجود پاکستان یا آئین پاکستان کے یا افواج پاکستان کے خلاف ہوگی، برداشت نہیں کی جائے گی، آپ کا مکمل حساب کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان چند لوگوں کی رہائی ہوئی ہے، ضمانتیں ہوئی ہیں، لیکن ان لوگوں نے جیسے ہی رہائی ہوئی اور جیلوں سے باہر آئے ہیں، آتے ہی انہوں نے پارٹی کے عہدوں سے استعفے دے دیے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو چیئرمین ہیں ہماری پارٹی کے، ان کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے۔ دیکھیں، یہاں تک کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ تحریک انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے، اور ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے
کہ تحریک انصاف کا نکلا ہے جنازہ ذرا دھوم سے، تو وہ دھوم سے تو بات نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک سانیہ ہے۔ افسوس ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے عروج اور زوال کی داستان اپنے ہاتھوں سے دیکھ لی۔ 4 سال کی حکمرانی، 21 سال کی ان کی خدمت اور تحریک، اور اس کے بعد اب 1 سال ہو گیا ہے کہ یہ فٹ پاتھوں پہ گھوم رہے ہیں، جیلوں میں پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صبر اور شکر کا کوئی راستہ نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین نے آج اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے تقریباً 20 اہم شخصیات جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کل یا آج کسی وقت بھی تحریک انصاف کی ایک انقلابی گروپ کا اعلان کر دیا جائے، اور وہ گروپ جو ہے قومی اسمبلی کے ایوان اور اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ گروپ جو ہے تحریک انصاف کو سیاسی طور پر مضبوط کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرے گا۔ دیکھیں، جہانگیر ترین نے تحریک انصاف کو تحریک بنانے میں اپنی توانائیاں وہ صرف کی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے سرمایہ بھی لگایا، جان بھی لگائی، لوگ بھی دیے، اور لوگوں کے گلوں میں پٹے بھی ڈالے، اپنے جہاز بھی استعمال کیے، اور آخر یہ سب کو استعمال کرنے کے بعد عمران خان نیازی کو وزیر اعظم کے عہدے پہ پہنچا دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ دیکھیں، عمران خان نے اپنے تمام ساتھیوں سے بے وفائی کی ہے، اور سب سے بڑی بے وفائی تو جہانگیر ترین اور ان کے گروپ سے کی گئی، جس میں علیم خان نے لاہور میں اور پنجاب میں وہ سرمایہ استعمال کیا کہ وہ کر نہیں سکتا تھا۔ ان کا حشر کیا کیا اپنے اقتدار کے اندر؟ اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو خان صاحب نے رون ڈالا۔ یار، میں تو اتنی بات آپ سے کہوں گا کہ یہ تو دوست اور ساتھی تھے پارٹی کے، ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے بھائی انعام اللہ خان نیازی، جنہیں مسلم لیگ نون کو چھڑوا کے اپنی تحریک میں لے کے آئے، جہاں ان کی عزت اور احترام کے رشتے تھے انعام اللہ خان نیازی کے، اور انہیں ذلیل و خوار کر کے تحریک انصاف سے نکال دیا۔ خان صاحب جب اپنوں سے وفا نہیں کرتے تو دوسروں سے وفا کیا کریں گے؟ دیکھیں، ایک طرف تو ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو آنے والے دنوں میں میڈیا میں موجود ہوں گی، کہ تحریک انصاف کی بیسک بنیاد جو رکھی گئی تھی وہ نوجوانوں پہ تھی۔ اس میں نوجوان لڑکیاں لڑکے وہ چرس پیئیں، شراب پیئیں، وہ کچھ بھی کریں، ان کو آزادی دے دی گئی تھی، ان کو نوکری نہیں دی گئی۔ وہ جو 1 کروڑ نوکری دینی تھی ان سے جواب دے دیا گیا، انہیں اس کام میں لگا دیا گیا کہ یہ ذہنی کمزور ہو جائے نوجوان، اور ان کو صرف عمران خان نظر آئے، عمران خان کے بغیر کوئی چیز نظر نہ آئے۔ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ آج وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے۔ اس تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا، پاکستان کو ایک سوشل لائف دینا، عوام کی زندگیوں میں سکون پیدا کرنا، آسانیاں پیدا کرنا۔ لیکن دیکھیں، خان صاحب نے یہاں سکون تو نہیں دیا، لوگوں کا سکون برباد کر دیا۔ ابھی آج اور کل میں ایک بات چل رہی تھی، اور وہ بڑی قابل غور ہے، کہ خان صاحب ہر جلسے میں کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خان صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ کو کچھ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا؟ آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کون سا اسلام آپ کے پاس تھا؟ دیکھیں، آپ نے بہت بڑا کھلواڑ کیا ہے نوجوانوں کے ساتھ، اس ملک کے معاشی نظام کے ساتھ، اس ملک کے حساس اداروں کے ساتھ، اور اپنے دوستوں حلقہ احباب کے ساتھ۔ خان صاحب، آپ نے کسی کو نہیں بخشا۔ دیکھیں، اب آپ کے پاس راستہ نہیں ہے، آپ اکیلے زمان پارک میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی ساتھی جو اہم شخصیات تھی آپ کے قریب تر نہیں ہے۔
آپ تنہائی کا شکار ہو گئے. کیوں ہوئے ہیں؟ آپ نے سب سے جھوٹ بولا ہے، قوم سے بھی جھوٹ بولا، اپنوں سے بھی جھوٹ بولا. میں تو یہ کہوں گا کہ جس سے جھوٹ بولنا نہیں چاہیے تھا اس سے بھی جھوٹ بول دیا، اور پاکستان کو ایک انتہائی دکھوں کے راستے پہ ڈال دیا. دیکھیں، آج آپ جس مقام پہ کھڑے ہیں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. جو لوگ اپنی گود میں بٹھا کے آپ کو لے کے آئے تھے نا، وہ جنرل باجوہ تھے، وہ فوج تھی، افواج پاکستان تھی. آپ نے ان سے دھوکہ کیا. آپ نے افواج پاکستان کے سپاہیوں کو گالی دی. کئی لاکھ فوج ہے ہماری. آپ نے اس فوج کے دلوں کو دکھایا، اور آپ کا یہی انجام ہونا تھا نا جو ہو گیا ہے. لیکن اب آپ سیاسی طور پر اپنا احتساب خود کریں کہ آپ نے اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.